شہید محمد افضل گرو اور شہید محمد مقبول بٹ کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے پاسبان حریت جموں کشمیر کے زیر اہتمام آزاد جموں کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد میں ایک ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ بڑی تعداد میں لوگوں نے شہید افضل گرو چوک پر جمع ہو کر شاہراہ سری نگر پر مارچ کیا۔ انہوں نے بھارت کے خلاف اور آزادی کے حق میں فلک شگاف نعرے لگائے۔ مقررین نے ریلی کے شرکاء سے خطاب میں کہا کہ محمد افضل گرو، محمد مقبول بٹ اور دیگر لاکھوں شہداء کشمیریوں کے حقیقی ہیرو ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھارت پھانسیوں، جعلی مقابلوں، گرفتاریوں اور کالے قوانین کے بدترین استعمال سے کشمیریوں کی جدوجہد آزادی کو ہرگز کمزور نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا کہ دنیا کے نام نہاد جمہوری ملک بھارت نے دونوں شہید رہنماؤں کی میتوں کو اب تک کشمیریوں کے حوالے نہیں کیا، جو انتہائی افسوسناک ہے۔ مقررین نے کہا کہ اگر بھارت یہ سمجھتا ہے کہ وہ حریت رہنماؤں کو تختے دار پر چڑھا کر کشمیریوں کے جذبہ آزادی کو دبا سکتا ہے تو یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ کشمیری شہداء کے مقدس لہو سے سینچی ہوئی اپنی تحریک آزادی کو ہر قیمت پر مقصد کے حصول تک جاری رکھیں گے۔ بھارت نے محمد افضل گرو کو 9 فروری 2013 کو جبکہ محمد مقبول بٹ کو 11 فروری 1984 کو نئی دہلی کی بدنام زمانہ تہاڑ جیل میں تختے دار پر چڑھا کر ان کی میتیں جیل کے احاطے میں ہی دفن کر دی تھی۔ دریاسنا کل جماعتی حریت کانفرنس آزاد جموں کشمیر شاخ کی اکائی تنظیم تحریک شباب المسلمین جموں کشمیر نے شہید محمد افضل گرو اور شہید محمد مقبول بٹ کی شہادت کی برسوں کے موقع پہ مظفر آباد میں شہداء کانفرنس اور ریلی کا انعقاد کیا۔ ریلی کے شرکاء نے بھارت کے خلاف اور آزادی کے حق میں نعرے لگائے۔ مقبوضہ کشمیر میں قابض انتظامیہ نے کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما میر وائز عمر فاروق کو سری نگر میں اپنی رہائش گاہ پر نظر بند کر کے نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے جامع مسجد جانے سے روک دیا۔ انجمن اوقاف جامع مسجد سری نگر نے ایک بیان میں میر وائز کی بار بار گھر میں نظر بندی کی شدید مذمت کی۔ بیان میں میر وائز کی بار بار نظر بندی کا مذموم سلسلہ فوری طور پر ختم کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ بھارتی ریاست اتراکھنڈ میں پولیس نے ایک مدرسے کی مسماری کے خلاف مظاہرہ کرنے والوں پر فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں کم از کم 4 مظاہرین جاں بحق جبکہ 260 سے زائد زخمی ہو گئے۔ ریاست کے علاقے بلدوانی بنپور پورہ میں میونسپل اہلکاروں نے جمعرات کو پولیس کے ہمراہ ایک مدرسے کو مسمار کیا، جس کے خلاف علاقے کے مسلمان احتجاج کے لیے سڑکوں پر نکل آئے۔ پولیس نے مظاہرین پر طاقت کا وحشیانہ استعمال کیا اور گولیاں چلا دی، جس کے نتیجے میں ابتدائی اطلاعات کے مطابق کم از کم 4 مسلمان جاں بحق جبکہ 260 سے زائد زخمی ہو گئے ہیں۔ انتظامیہ نے صورتحال کو معمول پر لانے کے لیے بلدوانی شہر میں کرفیو نافذ کر دیا اور انٹرنیٹ سروس بھی معطل کر دی۔ بھارت میں انڈین نیشنل کانگریس نے مودی حکومت کی ناکامیوں پر بلیک پیپر جاری کر دیا ہے، جس میں حکومت کی ناکامیوں کو اجاگر کیا گیا ہے۔ انیائی کال کے 10 برس یعنی ناانصافی کے 10 برس کے عنوان سے بلیک پیپر میں کہا گیا ہے کہ مودی حکومت کے دوران ملک کی معیشت تباہ و برباد ہوئی اور خواتین کے خلاف جرائم بڑھ گئے، اقلیتوں کے خلاف سنگین ناانصافیوں کا ارتکاب کیا گیا، زراعت کا شعبہ تباہ ہو چکا۔ بلیک پیپر میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ 10 برس میں سماجی عدم استحکام پیدا ہوا ہے اور مودی حکومت نے قومی سلامتی سے بھی سمجھوتہ کیا۔